عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بكى تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں پڑھتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کاش ہم بھی گرتے پڑتے تیرے کوچے تک پہنچتے روضہ انور کے آگے تھام کر جاری یہ کہتے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پہ کھڑے تھے رب سلم کہہ رہے تھے بادب یہ پڑھ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو پیارے علی کا صدقہ دو پیارے حسین کا صدقہ دو کل اولیاء کا صدقہ دو آدھا گاچی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اشرف الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ یا انبیاء علیہم السلام الصلاۃ والسلام علیکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتا ہوں نہ جانے کتنے سارے فرقے ابھی جنم لے چکے ہیں کتنے اور جنم لیں گے لیکن ایک ہی راستہ ہوگا ایک ہی فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا نجات والا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا اب وہ طریقہ کون سا وہ فرقہ کون سا وہ گروپ کون سا وہ جماعت کون سی وہ جماعت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والی جماعت ہوگی۔ ان کے علاوہ اور جو لوگ کی نفسانیت میں مبتلا یا پھر اپنی اس کے اندر میں جو دماغی خرافات میں مبتلا چون چرا میں مبتلا ایسے لوگ جو ہوں گے خائب و خاسر ہوں گے ان کے ساتھ معاملات کچھ اور ہوں گے ایک دوسرے کو بہکانے کی کوشش کریں گے شیطان کے ہزاروں لاکھوں بھیس ہوتے ہیں ہمارے مرشد صوفی صاحب سنگاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
یہ چوتھے پوشیدہ حضرت قبلہ ہمیشہ بتاتے رہتے تھے کہ شیطان کے لاکھوں لاکھ پھندے ہوتے ہیں، ایک دو پھندا نہیں ہوتا، ایک دو حربہ نہیں ہوتا، لاکھوں حربے ہوتے ہیں۔ اگر ایک حربہ سے آدمی نکل جاتا ہے تو شیطان دوسرا حربہ پھینکتا ہے، اس میں کامیابی اگر نہیں ہوئی تیسرا حربہ، تیسرا پھندا پھینکتا ہے، اس میں انسان کو گرفتار کرتا ہے۔ اسی طرح سے جیسا بھی ہو وہ اپنے پھندے میں گرفتار کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان اور یہ شیطان، ان دونوں کا جو مقابلہ ہے، دونوں کی رزمارائی ہے، بہت روز ازل سے ہی ہے۔ روز ازل ہمارے بابا آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ میں جو اس نے دشمنی کی تھی، انہی کی اولاد ہم تمام بنی نوع انسان ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب میرے باپ ماں کا دشمن جو شیطان ٹھہرا، وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ یہ بہت ہی باریک بات ہے، یہ اولیاء کرام کی بات ہے، یہ محققین کی بات ہے، اس کو غور کیا جائے۔ اگر اس پر ہم غور کرتے ہیں تب سمجھ میں بات آتی ہے کہ حقیقت میں جتنے بھی شریعت کے خلاف اور حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اعمال ہیں، جو طریقہ اور شریعت محمدیہ علیہ السلام سے ہٹ کر کے جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری گمراہی کی چیزیں ہیں۔ ان گمراہی کے راستوں سے اللہ ہمیں بچا کر کے رکھے، اور آمین اللہم ربنا آمین۔ اور ان راستوں پر ہمیں چلنے سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور پرہیز کرنے کی ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری بیویوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی قیامت تک نسل نسل بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام شیطانی حربوں سے اللہ انہیں نجات عطا فرمائے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں اس مجلس میں حاضر ہیں، کہیں کہیں پر ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری باتیں مردوں کے لیے ہی آئی ہیں؟ کیا قرآن کریم میں ہر جگہ مرد ہی کے لیے نصیحت ہے؟ نہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا وہیں پہ عورتوں کا ذکر کیا۔ جہاں پر مردوں پر نماز 5 وقتہ فرض کی گئی، وہیں پر عورتوں پر بھی فرض کی گئی، سوائے ان ایام مخصوصہ کے کہ جن ایام میں وہ بیمار ہوتی ہیں، ان حالات میں ان کے اوپر نماز نہیں ہے، ان کے اوپر روزہ بھی نہیں ہے۔ وہ روزے کی قضا کریں گی لیکن نماز کے لیے قضا نہیں۔ وہ جو نماز جو چھوٹ گئی ان کی چھوٹ گئی، ایسے حالات ہیں۔ اور اگر وہ احتیاطاً اگر بعد میں وہ نفل کی شکل میں یا نفل پڑھ لیں، ادا کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور ایسی جو یہ خواتین ہوتی ہیں، یہ بہت ہی کم ہوتی ہیں کہ جو اپنے اعمال کی طرف اور شریعت کاملہ کی طرف، شریعت محمدی علیہ السلام کی طرف جو دھیان دیتی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں، میں شکایت تو نہیں کرتا، وہ روزہ رکھنے میں تو ایکسپرٹ ضرور ہوتی ہیں لیکن نماز میں بڑی کوتاہی برتتی ہیں۔ ہمارے جو مرد حضرات ہیں الحمدللہ، ان کی جو نیکیاں ہیں وہ الحمدللہ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے جب تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے واقعات، جنت، جہنم، حور، غلمان، اللہ اور عرش، کرسی، فرشتے، سبوں کا ذکر کر رہے تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس سے جو آپ کو لے جایا گیا، خانہ کعبہ سے بیت المقدس سے پھر آسمان کی طرف لے جایا گیا، پھر آسمان سے اور اوپر چلے، 7 آسمان سے اوپر گئے، کس طرح سفر کیا، اور حضرت جبریل لے کر چلے، براق لے کر کے چلا۔ وہ جو سفر اوپر میں جب ہوتا گیا، پھر وہ اخیر میں جب پہنچتے ہیں سدرہ پہ پہنچے، حضرت جبریل وہاں سے ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب یہاں سے منزل اب ہماری نہیں، یہاں سے اب منزل آپ کی شروع ہوتی ہے۔ پھر وہاں چھوڑ دیتے ہیں
چھوڑنے کے بعد پھر وہاں سے رفرف نام کی نوری سواری ملتی ہے، اس سواری سے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک موقع اور آتا ہے، اس موقع پہ وہ سواری بھی رک جاتی ہے، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود نفس حدیث جاتے ہیں، اور تھوڑی دور آواز آتی ہے، آ جاؤ میرے حبیب، آ جاؤ میرے پیارے، آ جاؤ میرے رسول، قریب آ جاؤ۔ اور اس وقت جب قرآن کریم میں آیا پکا بکا حسین ادنا، جو ملاقات ہوتی ہے تو اس طرح ملاقات ہوتی ہے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم تصوف کے اندر میں اہل تصوف بتاتے ہیں کہ وہ ملاقات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں ہوئی تھی، اس طرح سے ملاقات ہوئی تھی، کسی نے یوں بتایا، کسی نے یوں بتایا، یعنی بڑی دوری نہیں، 2 کمان، یہ اتنے 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے، اتنا بھی ہو سکتا 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 ہے، اس طرح سے یعنی انتہائی قربت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رسول کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہ سارے واقعات جب وہاں سے تشریف لاتے ہیں، اسی وقت نماز ملی، نماز کے لیے جب وہاں سے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چوتھے آسمان پہ مل جاتے ہیں، چوتھے آسمان پہ مل جاتے ہیں، وہاں سے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کیا لے کر کے آئے، اللہ نے کیا تحفہ پیش کیا؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز ہے، 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری قوم 2 وقت کی نماز پڑھنے سے قاصر، آپ کی امت اس وقت میں جب کہ کمپیوٹر کا ایج ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی، اور لوگ ہوا میں سیر کریں گے، آسمانوں میں اڑیں گے، زمین کے تہ میں چلیں گے، وہاں سیر کریں گے، عجب کھوج ہوگی، جغرافیائی چیزوں کی دریافت ہوگی، ایسے میں وہ لوگ کو فرصت نہیں ملے گی۔ اے نبی ایک بار اور چلے جائیے، جا کر کے کم کرائیے۔ کرتے کرتے علماء اکرام کا جیسا کہ بیان ہے، کسی کا کہنا ہے کہ 2-3 بار، کسی کا کہنا ہے کہ 9 بار، بہرحال جو بھی ہو، لیکن 5 کر کے کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کتنا کیا؟ 45 وقت کی نماز کو معاف فرما کر 5 وقت کی نماز کو رکھا۔ اور یہ نماز کا معاملہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے اس نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ دین کو ڈھا دیا، ڈھانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی گھر ہے، اس گھر کی دیواروں کو اگر ہم توڑ دیں تو چھت نہیں رہ جاتی، یہ ہماری نماز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور جب صحابہ اکرام کو وہاں کے بارے میں بتا رہے تھے تو عورتوں نے، عورت صحابیات نے آواز دی یا رسول اللہ ہم لوگوں کے لیے کوئی خبر کیا نہیں ہے؟ کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے بھی کچھ بتایا؟ کتنا ایمان تازہ، کتنا یقین کامل تھا ان صحابیات کا، ان عورتوں کا جو اس وقت جو مومن تھیں، جو ایمان والی تھیں، جو آمنے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتی تھیں اور ان سے فیضیاب ہوا کرتی تھیں۔ آج 1500 سال بیت گئے، دھیرے دھیرے کر کے وہ ساری چیزیں ان پر ایک دبیز پڑتا چلا گیا۔ آج ہم سنتے ہیں، آج کے وقت میں اگر کوئی ان باتوں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہی مودی صاحب کی بات ہے، پرانی باتیں ہیں، اور یہ وہی کسی پٹی باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت پہلے سے چلی آ رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے یاد کرائی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف چھپ جانا چاہیے، اس کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ بہرحال صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے بارے میں کچھ خبر ہو تو بتائیں۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد مردوں کی بنسبت تمہاری دیکھی ہے، عورتیں کانپ گئیں،
सहाबियात कांप गई कि या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला पेश आया, क्यों हमारी तादाद इतनी, हम मर्दों की खिदमत करते हैं, हम लोगों बच्चों की उनकी खिदमत करते हैं, इतनी सारी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। बोले इसकी दो वजह है। एक वजह ये है कि तुम अपने शौहरों के साथ नाफरमानी करती हो, शौहरों के साथ ज़बान दराजी करती हो। शौहर जितना भी तुम्हें अता कर दे, जितना भी तुम्हें खुश करने की कोशिश करे, आखिर में तुम एक ही बात बोलती हो, तुमने मेरे लिए किया। ये जुमला जो है अल्लाह ताला को ऐसा नाराज करता है, तुम्हारी सारी नेकियों पे पानी फेर देता है। ये कितनी हमारी माँ और बहनों को ये हमेशा याद रखना चाहिए, शौहर है उसके साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हारे अमाल भी कम होते हैं मर्दों की बनिस्बत में। हर महीने में हफ्ता भर कम से कम क्या होता है, तुम्हारे अमाल घट जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकती हो, रोज़ा नहीं रख सकती हो, तो उनके जो अमाल हैं, नेक अमाल ज़्यादा हैं मर्दों के और तुम्हारे कम है। ये दो असबाब हैं जिनकी वजह से तुम्हारा अश्र जहन्नम में ज़्यादा देखा, जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा देखी। इसलिए तुम लोग ये करो मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तकरीर आगे तो बहुत सारी अच्छी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना गुलाम सरवर साहब किबला ने जो फरमाया हमारे लिए वही अमल के लिए काफ़ी है। और हज़रत राबिया बसरिया का भी वाक़या औरतों से मुताल्लिक़ भी बातें बताई। एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बच्चों को तालीम देना ये एक अहम ज़रूरी फरीज़ा है। इस चीज़ से हम लोग पीछे ना रहें। हम आधा खाएं, आधी रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को हम तालीम ज़रूर दें। अब इस तालीम से कुछ लोग ये समझेंगे कि वही मौलवी साहब बोल रहे हैं तो कौन सी तालीम, मदरसा में पढ़ने के लिए बोलेंगे। नहीं, मदरसे की ही तालीम सिर्फ नहीं, मदरसे की तालीम में पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, फारियाबी है, और इनके अलावा कितने सारे नाम हैं जिनको अभी जहन में मेरे नहीं आ रहा है। इतने सारे नाम जो जान कुर्बान कर दी और बड़ी बेजिगरी से मैदान जिहाद में मैंने लड़ाई की और लड़ कर के मैं शहीद हो गया। और शहीद के लिए अल्लाह तू तो जन्नत अता फरमाता है, तेरा वादा है, शहीद मरता नहीं है। शहीदों को ज़िंदगी अल्लाह ताला अता फरमा देता है। तो इस तरह से जब ये कहेगा अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू झूठा है, तेरी शहादत नहीं है, तूने अपने नाम नमूद के लिए अपनी गर्दन को कटाया है। और इस तरह से कटाया कि लोग तुम्हें ये कहें कि बड़ा मुजाहिद आदमी है, बड़ी बेजिगरी से लड़ा है, क्या ऐसा बेहतरीन आदमी है, कितना बहादुर है। इसलिए तेरा सिला मैंने दे दिया, दुनिया में तेरा नाम हो गया, तुझे अब यहाँ कुछ भी नहीं है, जा तेरा ठिकाना जहन्नम है, फरिश्तों को हुक्म होगा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तीसरा शब्द होगा आलिम हाफिज कारी का होगा। ये जो होगा अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तुम्हें जो मैंने इल्म दिया था, तुम्हें मैंने कुरान सिखाया था, उसका तुमने इस्तेमाल क्या किया। तो वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे लिए बच्चों को सिखाया, बच्चों को पढ़ाया और अच्छी किरात मैंने की। अल्लाह फरमाएगा झूठा है तू झूठ बोल रहा है, तूने किरात की ताकि लोग तुझे बहुत बेहतरीन और अच्छा कारी कहें, तूने इल्म को लोगों के सामने पहुंचाया ताकि लोग तुझे कहें ये बड़ा आलिम है, तू झूठा है, तेरा यहाँ कोई अमल नहीं है, खाली है, बिल्कुल सिफर ज़ीरो। लिहाजा तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, उसे भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये 3 वाक़यात हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन वाक़यात से हमें सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम जो काम करें खुलूस के साथ करें। हम नमाज पढ़ें तो इखलास के साथ पढ़ें, रिया करके न पढ़ें। और नमाज के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म जो अता फरमाया है कि तुम नमाज पढ़ो इस तरह कि जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो।
اور اگر یہ نہ ہو سکے، تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، تو پھر یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہمیں سجدہ جو کرنا ہے تو اللہ کو سجدہ، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ میرا کالج کا ساتھی، دوسرے گروپ کا ساتھی تھا، مسلم تھا، وہ کہتا تھا تم لوگ سجدہ کرتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تم تو پتھر کو سجدہ تم بھی کرتے ہو۔ کیسا؟ کہاں پتھر کو سجدہ؟ وہ بے وقوف لڑکا کیا سن کر کے اللہ رحم فرمائے، وہ جو کہتا ہے کہ سامنے میں جو پتھر کی بنی دیوار ہے تم تو اسی کو سجدہ کرتے ہو۔ ہم نے کہا بے وقوف تو کالج میں پڑھتا ہے، کیا تمہارے عقل نہیں؟ ارے ایک گھر ہے، گھر کے اندر آدمی سجدہ کر رہا ہے، وہ تصور، وہ امیجنیشن، وہ خیال جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی لیے تو یہ حدیث ہے کہ تم جب نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اور اگر یہ خیال نہ کر سکو کہ اللہ تمہارے سامنے میں ہے تو تم یہ سوچو کہ اللہ ہمارے سامنے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اسی کو سجدہ کر رہا ہوں، میں اسی کو رکوع کر رہا ہوں، میں اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں، میں اسی کے سامنے تحیات پڑھ رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات، ساری تحیات، مبارکبادی اور سارے سلام، درود، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، جب وہاں پہنچے تھے معراج شریف میں، اللہ نے پوچھا میرے لیے میرے محبوب کیا لائے، تو اس وقت اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کہا کہ ساری تعریفیں، ساری پاکیاں، ساری پاکیزگیاں سب تمہارے لیے ہیں اے اللہ، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، تم پر سلامتی ہو اے میرے نبی، تم پر سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد اس کے جواب میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور نیک بندے جتنے ہیں ان سب پر سلامتی ہو، علی عباد اللہ الصالحین۔ اور پھر فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اگر ہم اسے اچھی طرح سے تصور کریں، دیکھیں تو غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں کس طرح سے نمازیوں کے دل کو بدلتا ہے، کیسے اس کے ذہن و فکر کو بدلتا ہے۔ لیکن ہم کو نماز پڑھنا ہے، تقویٰ کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال روزی کھانا ہے، سود سے بچنا ہے۔ سود کے اسکیمز جتنے LIC ہے، یہ LIC کے ساتھ میں اور سارے کیا کیا گروپس ہیں جیسے سیونگ اکاؤنٹ، بچت کھاتا، ان سب میں جتنے بھی سود آتے ہیں وہ ایک ایک پیسہ ہمارے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ حرام ہے۔ ان پیسوں کو مولانا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کا اگر ایسا ہو، اسٹوڈنٹ کے لیے جو زیرو بیلنس پہ جو کھاتا کھلتا ہے اس میں جو روپے آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کچھ دن جب گزر جاتا ہے وہاں بھی سود آ جاتا ہے، وہ سود کے پیسے کو نکال کر کے اس کا گوشت خرید کر چیل لوگوں کو، کتوں کو کھلا دیا جائے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور یہ کہنا چاہیے، دل میں نیت کرنا چاہیے پروردگار ہم سے جو یہ سود کا جو گناہ ہوا ہم اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تو میرے کفارے کو قبول فرما دے اور مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے۔ آسان نہیں ہے، اسی لیے ہمارے یہاں سے حکم ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جائے۔ ہمارے بہت سارے جو امتیاز ہیں مولانا اور کیا نہیں صاحب ہیں، ان تمام لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی تھی شروع میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب پر رحم فرمایا اور کرنٹ اکاؤنٹ کھل گیا۔ اس میں کیا ہے کہ کچھ بھی آپ کو سود کا ایک پیسہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے ہمارا بھی وہی حال تھا، 1 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں سود کا آ گیا تھا۔ میں گیا حضرت سے کہا حضرت میں قربانی میں ایک حصہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا تمہارا کوئی سود کا تو معاملہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی سود خود نہیں، میرے پاس پیسے کہاں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں،
बोले ना जाके देखो 1 रुपया सूद होगा तुम्हारा, ये पुरसीदा सुभान अल्लाह, 1 रुपया तुम्हारा सूद होगा। जब मैं गया जाकर अकाउंट को चेक कराया, 1 रुपया इंटरेस्ट। सुभान अल्लाह। ये करामत जो हक्कानी मस्जिद में बैठकर बैंक का खाता देख रहा है और वहाँ बचा इतना इंटरेस्ट हुआ। मैं उसी वक्त मैंने पूरा खाता ही ख़त्म कर दिया और जब तक मकबूल का टाइम गुजर गया। लेकिन हजरत ने मेहरबानी ये की कि अपने पैसे से मेरे नाम से कुर्बानी करा दिया और कह दिया देखो तुम्हारी नीयत जो आई जो थी उसको मैंने नामुकम्मल नहीं छोड़ा, तुम्हारा कुर्बानी हो गई तुम्हारी, लेकिन अब इसे तुम साफ कर लो। मैं गया ले जाके देखा जमा हो गया। 1 रुपया भी सूद अगर है तो वो इंसान के लिए बड़ी मुसीबतें ला कर के खड़ी कर देता है, रोजी रोजगार से बरकत को खत्म कर देता है, नेक अमाल को तबाह कर देता है। कोई रोज़ा नमाज ये को अल्लाह कबूल नहीं करता है हम उन चीज़ों को। लेकिन आज के वक्त में तो सूद ही सूद जिधर भी। ये क्या है? अलामत क़यामत है। क़यामत के आखिर में ये अलामत ज़ाहिर होगी, लोगों में सूद आम हो जाएगा। फिर मौलाना साहब ने फरमाया ज़िना आम हो जाएगा, शराब आम हो जाएगी और जुआ आम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देख लीजिए आज एकदम किस किस बहाने से कैसे कैसे कर करके जो हो रहा है। अल्लाह ताला हम लोगों को उन चीज़ों से नजात अता फरमाए और बचने की तौफीक अता फरमाए। वक्त शायद मैंने ज़्यादा ले लिया, हिम्मत वाकई नहीं थी, लेकिन जब ये माइक पे जब आता हूँ आप लोगों की मोहब्बत और अल्लाह के प्यारे वली जो हैं और रसूल सल्लल्लाहु की मोहब्बत की वजह से 2-4 जुमले शुरू करने पे कुछ बातें आगे बढ़ जाती हैं। आप लोगों का वक्त मैंने लिया उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। और मैंने जो कुरान पाक की जो तिलावत की नमाज, बेशक नमाज रोक देती है फ़ाहिशा पूरी चीज़ों से और नापसंदीदा चीज़ों से। जितनी खराब आदतें हैं आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएंगी, धीरे धीरे करके अल्लाह का नेक बंदा इंसान बन जाएगा। और ये साथ में वजीफ़ा 5 वक्त पढ़ें, हलाल रोज़ी खाएं और जहाँ तक हो सके तक़वा करें। तक़वा माने डरना, अल्लाह से डरना। जब हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो हम हराम खाने से भी बचेंगे, हराम करने से भी बचेंगे, हराम देखने से भी बचेंगे, हराम चीज़ छूने से भी हम बचेंगे। हमारी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी इंशाअल्लाह। ये ऐसा फार्मूला है कि जो 4 चीज़ें हैं 5 वक्त का नमाज और हलाल रोज़ी और तक़वा और इसके साथ नमाज, ये 4 चीज़ें इनको अगर हम अमल करते हैं इंशाअल्लाह ताला बेखौफ होकर इंशाअल्लाह मौत के वक्त में फरिश्ते आएंगे सलामी देते हुए, सलाम करते हुए हमारी रूह को निकालेंगे। ऐसा नहीं कि वो तकलीफ में जो लोग तड़पते हैं वैसी मौत नहीं होगी। आप देख लीजिए जितने सारे ये वजीफा पढ़ने वाले लोग हैं उनका हाल देखिएगा, और जो तकवा करने वाले बड़ी आसानी के साथ उनकी मौत हमारा वहीं पर वो बशारत हो जाती है। और पाक हालत में, तैमून की हालत में या वज़ू की हालत में उनकी मौत होती है। इस तरह से अल्लाह हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। जब भी हमारी जान जाए, हमारी जान जब अल्लाह दे तो इसी तरह पाक हालत में हो, वज़ू की हालत में हो या तैमून की हालत में हो, रोज़े की हालत में हो, इस तरह से और कलमा पढ़ते पढ़ते अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने करीब बुलाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर बोलने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, उलमा इकराम यहाँ पे चूँकि मौजूद है, उलमा के सामने बोलने से बहुत ही जिम्मेदारी एक आती है, इधर उधर बोल नहीं सकता आदमी। इसलिए अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई है अल्लाह के वास्ते माफ़ फरमाएँ। और हम लोग सब पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि